السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ہوں عدنان منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان دیسی ٹی وی۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ایک انگریزی دعا، ایلوپیتھک جو دعا ہے جس کا نام ہے فنرگان، اس کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت مشہور دعا ہے اور ہم بھی پہلے استعمال کرواتے رہے ہیں، اس میں جھوٹ کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ریسرچ آتی جا رہی ہے یا جیسے جیسے پتہ چلتا گیا ہے، ہم نے اس کو استعمال کروانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ دعا اگر آپ سیرپ جو ہے اگر آپ میڈیکل سٹور سے خریدیں گے تو اس کے آپ چاروں سائڈوں پہ پڑھیں تو اس کو چاروں سائڈوں پہ لکھا جو بھی آپ کو آئے گا وہ سارا انگلش میں ہوگا، اور اینڈ میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ جا کے آخری جو لائن لکھی ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہرگز استعمال نہ کروائیں۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ جو ہے وہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس کے بعد اس نے تیسری بار سوال کیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ چوتھی بار جب اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ کا، یعنی جو ہے ماں کا 3 دفعہ درجہ بتایا ہے، اس کے بعد چوتھا درجہ جو ہے وہ ماں کا بتایا ہے اور باپ کا بتایا ہے۔ تو جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن آج کل کے جدید دور میں مائیں بھی زیادہ آرام پرست جو ہو چکی ہیں، اور جیسے کیسے وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے سکون کے ساتھ سوئیں اور ہمیں اس قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ جیسا کہ اب پیمپر آ گئے ہیں، پہلے جو مائیں ہوتی تھی پیمپر کا استعمال نہیں ہوتی تھی، فیڈر کا استعمال نہیں ہوتا تھا، مائیں خود اپنا دودھ پلاتی تھی، لیکن آج کل جیسے فیڈر اور اوون کا زمانہ آیا ہے تو مائیں جو ہیں وہ فوراً دودھ جو ہے اوون میں گرم کیا یا ایسے دودھ پلا دیا اور پیمپر ساری رات لگا رہا، جس کے فائدے کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ تو یہ سیرپ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مائیں جو آج کل بہت استعمال کرواتی ہیں، لیکن جو ہے ریسرچ اور جو پہلے سے شروع آیا ہے، آپ میڈیکل سٹور والے سے جا کے مانگتے ہیں کہ بچہ تنگ کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو وہ آپ کو فنرگان اٹھا کے دے دے گا۔ ماں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کہ تمہارا بچہ کیسے رات کو سوتا ہے، تو دوسری عورت بتاتی ہے کہ یہ میں سیرپ پلا دیتی ہوں، 1 چمچ اگر پلاؤں تو اگر بعض اوقات نہیں ہوتا تو میں 2 چمچ پلاتی ہوں، جبکہ سیرپ کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر آپ اس کی یوزز یعنی اس کے استعمالات جو ہیں وہ جو اندر لٹریچر ہے اس کے اوپر پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ 6 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر آپ نے استعمال کروانا ہے تو کسی بھی جو ہے فارماسسٹ یا ڈاکٹر کا ریکمنڈ کیا ہوا ہو تو پھر جا کے اس کی مقدار جو ہے وہ جو بتائیں وہ استعمال کریں۔ تو برائے مہربانی ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سیرپ کو اگر آپ استعمال کروا رہے ہیں تو اس کو فوراً ترک کر دیں، کیونکہ اگر آپ جتنی زیادہ مقدار جاتے ہیں استعمال کرواتے جا رہے ہیں وہ آپ کے بچوں کے دماغ پر ذہن پر اثر ہوتا ہے اور وہ بچے کو غنودگی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے کند ذہن رہ جاتے ہیں اور وہ آگے زندگی میں صحیح طور پر جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر سکتے، چونکہ آپ ابھی سے ہی اس کی مقدار بڑھا کے اس کے دماغ کو سن کر رہی ہیں اور وہ بچہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ آگے جا کے جو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نالائق رہ گئے ہیں، یہ پڑھائی میں نہیں آگے دل لگا رہے ہیں، وہ سائیڈ افیکٹ جو ہیں اسی سیرپ کے ہی ہیں۔ وہ بچے کی یادداشت کم ہو جاتی ہے، بچے کا دماغ سویا رہتا ہے، بچے کا دماغ سن ہو جاتا ہے اور کسی کی قسم کا وہ بچہ جو ہے وہ آگے زندگی میں کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے برائے مہربانی یہ آپ کے لیے خاص کر جو ہے آپ سے ریکویسٹ ہے، ماؤں سے خاص کر ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اور والدین سے بھی کہ اگر جو ہے مائیں اگر کہیں کہ یہ سیرپ لے کے آئیں یا بیوی جو ہے شوہر سے کہیں کہ یہ بچے کو سیرپ لے کے آئیں تو برائے مہربانی ایک بار میڈیکل سٹور پر جا کر آپ اس سیرپ کو لے کے اس کے چاروں طرف پہ دیکھیں، اور آخری لائن جو ہے وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہرگز استعمال نہ کروائیں۔ کمپنی والوں نے بڑا واضح پیغام آپ کے لیے دیا ہوا ہے، کہ ورنہ وہ یہ بات بھی انگلش میں لکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی سیفٹی کی ہے اور آپ کے لیے بھی بھلا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے اس سیرپ کو فوراً سے ترک کر دیں اور اس کا
متبادل حال جو ہے میں نے بتایا ہے کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں رکھی۔ تو کوشش کریں ماں جو ہے بچے کی نیند کو یقینی بنائیں۔ اگر وہ بچہ رات کو نیند نہیں پوری کر سکتا یا بار بار تنگ کرتا ہے تو دن میں اس کو کوشش کریں کہ سلانے کی، کہ بچے کی نیند جو ہے وہ دن میں پوری ہو، یا اگر وہ بچہ دن میں زیادہ سوتا ہے تو اس کی نیند کو کم کریں تاکہ وہ بچہ رات کو اپنی نیند جو ہے وہ پوری کر سکے۔ اور اگر آپ بچہ رات کو گیلا ہوتا ہے یا پیمپر وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے جس وجہ سے بچہ تنگ ہوتا ہے تو اس کے پیمپر کے استعمال کو بھی آپ صحیح کریں۔ امید ہے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔